السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے آرزوئے دل کی آخری قسط۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ یار آپ لوگ لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، اس بات پر میں بہت دکھی ہوتی ہوں، تو پلیز پلیز لازمی لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیے گا۔ تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ رضا اسے پکاؤ نہ، ہمیں ڈر لگتا ہے ان سے، پلیز دعا بکریوں کو دیکھتے ہوئے چیختی اس کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ تھوڑی دور بھینسیں کھڑی تھیں، مرغی آس پاس بھاگ رہی تھی۔ گاؤں کے بہت حسین منظر تھا یہ، اور آس پاس لوگ۔ اف یار تم ہٹو گی تو ہی کچھ کروں گا نا، چھوڑو تو صحیح مجھے۔ رضا کو اس کی سخت گرفت میں ہل ہی نہیں پایا تھا، اگر ہلتا تو ساتھ وہ بھی کھنچتی چلی آتی۔ نہیں نہیں، یہ کھا جائیں گی، ہٹا دو نا۔ وہ اب رونے جیسی ہو گئی تھی۔ دعا کو جانوروں سے بہت ڈر لگتا تھا، اگر اسی طرح میرے قریب رہی نا تو میرا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو جائے گا۔ ایک خوبصورت حسین چڑیل مجھ معصوم پر چمٹ گئی ہے، مرد ہوں یار، فیلنگ آتی ہے، ہٹو اب۔ رضا تو واقعی اس کی قربت میں پگھل رہا تھا، جیسے دل اس کی اور کھینچا جا رہا تھا۔ اوپر سے اس کا معصوم انداز بہت پیارا تھا۔ کیا آپ کتنے بے شرم انسان ہیں۔ دعا اس کی باتوں سے شرمندہ ہوتی، ساتھ لال پیلی ہوتی تیزی سے دور ہوئی، تو رضا کی بھی سانس بحال ہوئی تھی۔ اف یہ حسین چڑیل ضرور اس کے دل میں گھس جائے گی، رضا کی سوچ تھی۔ دعا ڈرتی ہوئی ان سے تیزی سے دور بھاگتی اندر کی طرف بھاگی تھی۔ ارے چھوٹے ادا، تم اور دعا تم بھی آئی ہو؟ میرب انہیں گاؤں میں دیکھتی حیرت انگیز ہوئی۔ جی پیاری بھابھی، ہم لوگ آپ کو لینے آئے ہیں، رضا پیار سے بولتا۔ میرب کو حسا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ پر چھوٹے ادا، میں فاطمہ کی شادی میں آئی ہوں، کیسے جا سکتی ہوں ابھی؟ میرب نے بات سنبھالی، اس کی اماں وہیں آ گئی تھی۔ ہم بھی شادی دیکھنے آئے ہیں، پھر ساتھ واپس جائیں گے۔ السلام علیکم رابی پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ رضا آگے بڑھ کر رابی پھپھو سے ملا۔ دعا کو میرب کے گھر والے گاؤں سب پسند آیا تھا، اسے یہاں بہت مزہ آ رہا تھا۔ رضا بھی اب ان کے ساتھ ہنستا مذاق مستی میں تھا۔ میرب کو ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بار بار شاہمیر کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے کیا کر رہا ہوگا، غصہ ہوگا یا سچ میں شادی کر لے گا۔ دوسری اس کی محبت بھری باتیں، وہ سب وعدے کیا جھوٹے تھے، جتنا دل کو سمجھاتی تھی تو اس کا اتنا سوچتے پریشان ہو رہا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ احمد صاحب رات کے 12 بجے شاہمیر کو باہر لان میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو حیرت سے اسی طرف بڑھے۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، جب گزرے تو ان کے شاہمیر پر نظر پڑی تھی۔ جی بابا ٹھیک ہوں، آپ اس وقت سوئے نہیں؟ شاہمیر جو اپنی ہی سوچوں میں تھا، احمد صاحب کی آواز پر باہر کی دنیا میں لوٹا۔ گھر کی رونق گھر میں نہیں تو نیند کیسے آئے گی؟ یاد آ رہی ہے؟ احمد صاحب میرب کے ذکر پر مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ نہیں، میں کیوں کسی کو یاد کروں، آپ سو جائیں، میں بھی جا رہا ہوں۔ شاہمیر ان کی باتوں سے بچنے کے لیے وہاں سے اٹھ جانا بہتر سمجھا تھا۔ شاہمیر، احمد صاحب نے سنجیدگی سے پکارا۔ جی۔ شاہمیر نے مڑ کر دیکھا۔ میرب کے سچ میں چھوڑ دو گے؟ احمد صاحب بیٹے کے تاثرات غور سے دیکھے۔ چھوڑنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بے غیرت ہوں؟ موم کو سمجھا دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ مجھے اعتبار ہے آپ پر بیٹا، لیکن یاد رکھنا وہ آپ کی عزت ہے، آپ کی غیرت ہے، اسے چھوڑنے کا کبھی سوچنا بھی مت۔ شاہمیر، ایک پاکیزہ نیک محبت کرنے والی عورت بہت کم لوگوں کے نصیب کا حصہ ہوتی ہے۔ اسے پیار سے رکھو گے، پیار دے گی، وفا دو گے، وفا ملے گی، بے وفائی کرو گے، دغا بازی کرے گی۔ میرب بہت الگ ہے، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے، وہ سب سے الگ ہے، پیارے دل کی ہے، اسے گھر بنانا آتا ہے، گھر توڑنا نہیں، یاد رکھنا الفاظ میرے۔ احمد صاحب اسے بہت اچھے سے سمجھا کر گئے تھے، اپنے گہرے الفاظ سے وہ واقعی شرمندہ ہوا تھا۔ ان کی باتوں سے احمد صاحب سمجھا کر اندر چلے گئے۔ شاہمیر گہری سوچ میں پڑ گیا تھا، کہیں نہ کہیں آج تک کیے ہوئے اپنے رویے پر شرمندہ تھا۔ جس کے سامنے ہونا چاہتا تھا تب ہوا نہیں، اپنی لاپرواہی سے وہ میرب کو کھو سکتا تھا، یہ احساس ہی جان لیوا تھا۔ میرب، شاہمیر کے لیے ہی اپنا بدلہ مجھ سے اب تیار رہو، میرے وار کے لیے۔ مجھے چھوڑ کر صدا دے رہی ہو تو تم نے دے دی، تمہارے بغیر تو میرا جینا نہیں، لیکن اب اپنے بغیر تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ شاہمیر ایک نظر خود پر ڈالتا مسکراتی ہے، خود کو آئینے میں دیکھا، آج بہت خوش تھا، موڈ فریش تھا اس کا۔ میرب کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، وہ کیسے گزارا تھا؟ کوئی شاہمیر کے دل سے پوچھتا۔ وہ دشمن نے جائے ایک پل ایسا نہیں جو یاد نہ آئی ہو، اور اس بیچ رامین بھی اس کی تلخ باتیں بیان ہوئی۔ وہ بہت آؤٹ آف مائنڈ لڑکی تھی، یہ حقیقت اس کی ماں کے سامنے بھی پیش آ گئی تھی۔ انہیں بھی رامین نے اپنی کسی پارٹی پر بلا کر نو لفٹ کروائی، جس پر ان کا موڈ اچھا خاصا خراب ہوا تھا۔ آج تک ان کے ساتھ کوئی اس طرح پیش نہیں آیا، وہ سگی ہو کر بھی نیچا دکھا گئی۔ سمینہ بیگم کو میرب لاکھ بری لگتی تھی، پر اس کا عزت دینا انہیں پسند تھا۔ وہ اس وقت میرب کی یہ اچھائی انہیں یاد آئی تھی۔
شامیر بیٹا کہیں جا رہے ہو؟ سمینہ بیگم اسے تیار سا دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی ایک ضروری کام ہے۔ آپ کو کچھ کام تھا؟ شامیر ان سے تھوڑا ناراض تھا، اس لیے جواب بھی روکھا سا تھا۔ ناراض ہو؟ ماں تھی، بیٹے کی ناراضگی کہاں برداشت ہوتی؟ اس کا خاموش لہجہ انہیں مار دیتا تھا۔ نہیں، میرے ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں، کچھ کہنا تھا؟ شامیر نے نرم لہجے میں کہا۔ میرب کو لینے نہیں جاؤ گے؟ شامیر کی بات پر وہ ایک پل کو انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ سمینہ بیگم کی بات پر وہ ایک پل کو انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ نہیں ہونا، انہیں آنا ہوگا، خود آئے گی۔ ویسے بھی اس کا یہاں کیا کام؟ وہ اپنے گھر گئی ہے۔ حیرت سے نکلتا بگڑے موڈ سے بولا تھا وہ۔ میں کہ گئی ہے گھر، اس کا یہ ہے۔ چلو لینے اسے، دیکھو گھر کتنا خالی سا لگ رہا ہے۔ میری باتیں تمہیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن بغیر کوئی سوال جواب کے لے جا سکتے ہو۔ سمینہ بیگم اس کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھتی مسکرا دی۔ میری دوسری شادی نہیں کروائیں گی؟ شامیر شرارت سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کہو تو میرب سے کرواؤں پھر سے؟ سمینہ بیگم بھی اسی طرح بولی تھی۔ احمد صاحب اور دادی حیرانگی سے کب سے ان کی باتیں سن اور سمجھنے کی کوشش میں تھے۔ شامیر کے کہکے نے سب کی جان میں جان ڈال دی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دعا کب سے اسے خود پر نظریں محسوس کر رہی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی تھی۔ تمہاری خوبصورتی یار، تم سچ میں اتنی حسین ہو یا آج لگ رہی ہو؟ رضا تو اس کے حسن پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ بلوچی جوڑے میں سمپل سے میک اپ پر کھلے کندھوں تک آتے بال بہت پیاری اور حسین لگ رہی تھی۔ رضا کو بہت اٹریکٹ کر رہی تھی اس روم میں۔ اس کے دل میں تو کب سے محبت جاگی تھی، اس لیے بس اعتراف کرنے میں ٹائم لگ رہا تھا یا سمجھ نہیں آ رہا تھا خود کی فیلنگ۔ شٹ اپ، اپنی نگاہوں کو ہم پر سے ہٹاؤ۔ دعا چڑی تھی اس کی باتوں سے۔ ہمیں زندہ رہنے دو حسن والو، اب تو مشکل ہے یار۔ میری نگاہ پڑتے ہی خوبصورت لڑکیوں پر ہے اور پھر انہیں ہٹانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ رضا گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ ہٹو یہاں سے، چھچورا کہیں کا۔ دعا کے پاس الفاظ نہیں تھے، جیسے اس پر ضائع کرنے کو وہ دھکا دیتی آگے بڑھ گئی تھی۔ آج گاؤں میں فاطمہ کی مہندی تھی، کل بارات تھی اور شامیر کے گھر والوں کو کل آنا تھا۔ آج سب مل کر محفل لگا رہے تھے۔ میرب اور دعا ایک جیسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی۔ میرب کی خوبصورتی دیکھنے والے یہاں موجود نہیں تھا، ورنہ آج پھر اپنا آپ ہار جاتا اس کے آگے۔ میرب سچ بتا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم ایسے اچانک کیف کے ساتھ آئی، پھر رضا بابا آئے ہیں، اپنے سائیں کے ساتھ لڑ جھگڑ کر تو نہیں آئی کہیں؟ ماں تھی پریشان ہوئی۔ اس طرح آنے پر بھی رضا لوگوں کا یوں پیچھے آنا۔ اب کل احمد صاحب اور دادی والے آ رہے تھے۔ نہیں اماں، تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا۔ میں تو فاطمہ کی شادی کے لیے آئی ہوں، سائی کو بتایا تھا، خواہ وہم نہ پال۔ میرب اس وقت ماں کی پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کی یہ قسمت تھی، نہ جانے کیا فیصلہ ہونا تھا، پر اس وقت سب خوش تھے، وہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تو سچ کہہ رہی ہے نا سارا؟ رابی نے پریشانی سے پوچھا۔ میرب اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گلے لگ گئی تھی، ان کی ماں کی آغوش میں اپنے غم کا اظہار بھی نہ کر پائی۔ دعا تمہیں ان معصوم جانوروں سے ڈر کیوں لگتا ہے یار؟ یہ دیکھو، یہ کتنے پیارے ہیں۔ رضا اور دعا اس وقت ان کی زمینوں پر گھومنے آئے ہوئے تھے، اور یہاں بھی بکریاں اور چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے جانور تھے۔ جو جانوروں پر دعا کو ان سے بے حد ڈر لگتا تھا۔ میرب انہیں اپنے گاؤں گھما رہی تھی۔ ہاں پیارے بہت ہیں، دل بھی کرتا ہے ہاتھ لگاؤں، پر پتہ نہیں کیوں عجیب سا ڈر لگتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں اور منہ سے۔ دعا کیوٹ سا منہ بنائے بول رہی تھی۔ رضا مسکراتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچھا تو آؤ۔ رضا نہیں پلیز، یہ کاٹے گا، نہیں ہوتا کچھ، بس پیار سے ہاتھ پھیرتی جاؤ۔ نہیں ہمیں ڈر لگ رہا ہے، چھوڑو۔ رضا اچانک سے اس کا ہاتھ پکڑتا پاس کھڑی بکری کے سر پر پھیرنے لگا۔ اس کا ہاتھ رضا کی سخت گرفت میں تھا، وہ ڈر سے چیختی دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، پر رضا صاحب کو جیسے سوچ لیا تھا کہ آج اس کا ڈر ختم کر کے ہی رہے گا، پر اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جس چیز سے ڈر لگتا ہے ایک دم ختم ہو جائے، یہ ناممکن ہے۔ شامیر بھائی کو بتائیں گے، آپ ہمیں یہاں تنگ کر رہے ہیں بہت۔ دعا ناراضگی سے بولی تھی۔ ہاں یار، میں تو مذاق کر رہا ہوں، یہ سب بچپنا عجیب نہیں تمہارا؟ اور جاؤ، جیسے بتانا ہے بتاؤ، ڈرتا تھوڑی ہوں کسی سے۔ رضا اچانک سے اس کے قریب ہوتا بولا۔ دعا گھبرا کر پیچھے ہوئی کہ پاؤں موڑا تھا، اس سے پہلے گرتی رضا نے تھام لیا، اس کا ہاتھ جھٹکا دیتے خود کے قریب کیا اور وہ سینے سے لگتی ایک ہاتھ سے فاصلہ بنائے۔ ایک پل کو سانس رک گئی تھی، دھڑکنوں میں شور سا مچ گیا تھا۔ آپ چھوڑیں ہمیں، بہت چھچوری حرکتیں کر رہے ہیں، ہمیں سب دیکھ رہے ہیں۔ گھر جا کے شامیر بھائی کو بتاؤں گی، ان کے بھائی کی نیت کتنی خراب ہے۔ دعا ہوش میں آتی تیزی سے دور ہوتی، غصے میں گھبراتی ہوئی جو منہ میں آیا بول گئی۔ ایک تو بچایا اس نے، ورنہ پیچھے کیچڑ میں گر جاتی، پر ہوا بھی تو اس کی وجہ سے تھا۔ کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ایسی بکواس حرکتیں کروں گا؟ ایک تو گرنے سے بچایا، اوپر سے احسان فراموش لڑکی۔ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ ہاں یہ بات میرب بھائی کو پتا ہے۔ دعا کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ کون سی بات؟ رضا نے ناسمجھی سے دیکھا اسے۔
یہی پاگل کتے نے کاٹا تھا آپ کو؟ ہاں، اس کی بات پر رضا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ تھی ہنسے جا رہی تھی، پھر ایک دم چہرے کے رنگ بدلے، اس نے ان بکریوں کو اسی اور گھما دیا تھا۔ اب وہ بکریاں اس کے قریب جا رہی تھیں، دعا کی ہنسی چیخوں میں بدلی۔ اب ہنسی کی باری رضا کی تھی۔ رضا ہمیں بچاؤ پلیز، امی بابا۔ اب اس کے بار بار چلانے پر رضا نے غصے میں آ کر اسے اٹھا لیا تھا بازو میں۔ ایک دم اس کی چیخیں تھم سی گئی تھی، دل کان میں دھڑکنے لگا تھا، آنکھیں نم سی ہو گئی تھی۔ اب خوش ہو، تمہارے پاؤں میں کیا ہاتھ منہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اور تم چلا چلا کر پورے گاؤں والوں کو جمع کرو گی؟ یہ کوئی خونخوار جانور نہیں ہے۔ رضا خود بھی ہوش میں نہیں تھا، اس لیے فی الوقت غصے میں کہتا گیا۔ اس کی چیخوں نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ رضا سائیں، آپ نے بی بی جی کو گود میں کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ بی بی جی کو چوٹ لگی ہے کیا؟ کیف انہیں دیکھتا گویا وہاں یہی اندازہ لگایا تھا، جبکہ اس کے کہنے پر رضا نے غور سے دعا کا چہرہ دیکھا، یوں قریب سے دیکھا ساکت رہ گیا تھا۔ اب اس کا دل دھڑکا تھا اور محبت کے ہی نعرے لگائے جا رہے تھے۔ کیا ہوا چھوٹے ادا؟ دعا کو کیا ہوا ہے؟ میرب پریشان سی ان کے قریب آتے پوچھا۔ ہاں، وہ اس کا پاؤں مڑ گیا تھا، رضا مڑ گیا تھا، چل نہیں سکتی بیچاری، اس لیے اٹھانا پڑا، چلتے ہیں۔ اب رضا بہانے بناتا اسے لے کر آگے بڑھا، باقی سب پیچھے تھے کہ کیا آپ جھوٹ بولو گی؟ سچ بولو گی تو وجہ پوچھیں گے، سوچو کتنا ہنسیں گے تمہاری نادانی پر۔ رضا نے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ کروایا۔ دعا کو اس کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا، ایک خوبصورت احساس ہونے لگا تھا اس سنگ یہی فیلنگ دوسری طرف بھی تھی۔ السلام علیکم نانی اماں، کیسی ہو؟ ماموں سائیں آپ کیسے ہیں؟ میرب ان سب کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، بس کسی کی کمی محسوس ہوئی، دل چاہا کاش اس کا دیدار ہو جائے، پر شاید یہ انتظار یہی رہ جانا تھا، وہ لوگ شادی پر آئے ہوئے تھے۔ سمینہ بیگم بھی ساتھ تھی۔ میرب کو حیرت ہوئی، وہ اسے اتنے اچھے سے ملی تھی، دل ایک دم بھر آیا تھا، کاش وہ پہلے سے ہی اچھے سے پیش آتی تو آج وہ اپنے سائی کی زندگی میں ہوتی۔ جاؤ بیٹا، سب کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ سب ایک دوسرے سے ملنے باتیں کرنے کے بعد کمرے میں چلے گئے تھے۔ آ جاؤ بیٹا، یہ ہے آپ کا کمرہ۔ میرب، تم شامیر سائیں کو اپنا کمرہ کیوں نہیں دکھایا؟ رابی پھپھو اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی، جو پلنگ پر چادر چڑھا رہی تھی۔ اسے لگا نانی اماں اس کے ساتھ رہیں گی، اس لیے اپنے کام میں مگن، دوپٹہ کہیں بالوں کا ہلکا سا جوڑا بنا ہوا تھا، سفید لون کے کپڑوں میں وہ اس وقت ایک خوبصورت پرکشش حسن رکھتی تھی، اور اس کے اس روپ نے سامنے والے کے ہوش اڑا دیے تھے۔ سوئے ہوئے جذبات انگڑائی لے کر جاگ اٹھے تھے، اور وہ اسے یوں اچانک سامنے دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رابی اپنا کام کرتی چلی گئی۔ اب پتہ ہی نہیں چلا دونوں کو نظروں کا تصادم ہی کمال کا ہوا تھا، جو نگاہیں ٹھہری ہوئی تھی ایک دوسرے پر ابھی تک۔ شامیر کا یوں اچانک آنا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، وہ آیا ہوا تھا پر اسے نہیں دکھا تھا، سب کو اندر بھیج کر وہ اپنا کمرہ صاف کرنے آئی تھی۔ اب نیت نانی اماں کو لے کر آنے کی تھی یہاں پر، لیکن اس کی موجودگی نے تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ شامیر ہوش میں آتا خود پر لعنت ملامت کرتا اور اسے اگنور کرتا باہر باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ میرا بڑھتی دھڑکنوں پر خود کو سنبھالتی گہری سانس لیے تھی۔ سائیں یہاں کیسے؟ وہ تو نہیں آئے ہوئے تھے، پھر یہ اچانک؟ کہیں میرا وہم تو نہیں؟ نہیں نہیں، یہ سچی والے سائیں لگ رہے ہیں، مجھے دیکھا اور بات تک نہیں کی، آنکھوں سے ہی مار رہے ہیں۔ ہاں سائیں جی ہی ہے میرے خود سے بڑبڑاتی وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، آخری لفظوں میں ہونٹوں پر گہری خوبصورت مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ شامیر باہر آتا یہ حسین منظر اپنی نگاہ میں قید کر چکا تھا، وہ چپ چاپ چلتا ہوا اپنے بیگ سے کچھ چیزیں دیکھتا روم سے باہر چلا گیا۔ میرب کو حیران و پریشان سی وہیں کھڑے شامیر کی خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کی، اسے اب تک اپنی پوزیشن کا ہوش نہیں تھا، کیا وہ ناراض ہے، وہ بتا کر نہیں آئی اس لیے، یا کچھ اور بات ہے؟ اب اسے بے چینی ہونے لگی تھی، جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالتی باہر آئی اس کے پیچھے۔ بھائی آپ بھی آئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں بہت مزہ آتا ہے، ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ رضا اپنے بھائی کو دیکھتا جوش سے بولا، پھپھو مجھے ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ بہت تھکا ہوا ہوں، سر درد ہے۔ شامیر گمبھیر آواز میں، اس کا دل پھر زور سے دھڑک اٹھا تھا، پہلے ہی دھڑکنیں مشکل سے سنبھالی تھی۔ ہاں ہاں ضرور بیٹا۔ میرب کھڑی کیوں ہو، جاؤ اچھی سی چائے بناؤ۔ رابی پھپھو داماد پر واری جا رہی تھی، ماں کے کہنے پر وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی تھی، قدم ٹھہر گئے تھے، آنسوؤں کا گولا اٹک سا گیا تھا اس کی بے رخی پر۔ نہیں رابی پھپھو، آپ کے ہاتھ کی پینی ہے، اتنے وقت بعد آیا ہوں، اپنے ہاتھوں سے نہیں بنا کر پلائیں گی؟ شامیر ساس کو پیار سے کہتا انہیں کچن میں بھیج چکا تھا، خود روم میں چلا گیا، وہ وہیں کھڑی ایک آنسو گالوں پر پھسل گیا۔ نانی اماں سنو نا، وہ سائیں مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ وہ ناراض ہے یا غصہ ہے؟ بتاؤ نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ بات نہیں کر رہے ہیں مجھ سے، مجھے رونا آ رہا ہے، یہ دیکھو ابھی بھی آنسو آ رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی شامیر کے اگنور کرنے پر، ساری رات اس نے بات نہیں کی، صبح بھی جلدی اٹھ کر جیسے باہر گیا ہوا تھا باہر ہی تھا، سب سے ہنس کے باتیں کر رہا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی خاموش ہو جاتا، نظریں چرا لیتا تھا، اس کا یہ انداز بے رخی کی مارو سے مار رہا تھا۔ ہاں تو تجھے کیا، یہاں بھی میں زبردستی لائی ہوں، آ ہی نہیں
رہا تھا، تو پوچھ کر گئی تھی اس سے کوئی بات مانتی ہو میرے بیٹے کی؟ نہیں، بس یہ کینچی جیسی زبان چلتی ہے تیری، بتایا ہے سب تیری ماں کو کس طرح خود کا گھر برباد کر رہی ہو۔ نانی اماں بھی ناراض تھی، ہاں ہاں ڈال دو سب میرے سر پر، میں ہی بری ہوں، تم سب اچھے، بس جاؤ سب جنت میں، ایک میں ہی جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی ہوں نا۔ برا مت ماننا نانی اماں، تیری بھی قبر میں پیر ہیں، پھر بھی سوچ سچ نہیں بول رہی، میرے ساتھ آج تک سائیں کچھ اچھا نہیں کیا، پھر بھی ان کا ساتھ دے رہی ہو۔ ایک تو پہلے ہی پریشان تھی نانی، اب شامی کے یوں بلا وجہ ناراضگی پر خفا، اب غصہ آ رہا تھا، اوپر سے نانی اماں کی باتوں نے مزید دماغ خراب کر دیا تھا۔ لڑکی شرم لحاظ کچھ نہیں تیرے اندر؟ بلاؤں اپنے پوتے کو میں؟ نانی اماں نے دھمکی دی۔ ہاں ہاں بلاؤ، اب یہ دھمکی دینا باقی رہ گئی تھی، تم سب چاہتے یہی ہو کہ میں سائیں ہی میری جان لے لیں، میرا خون ان کے ہاتھوں ہو جائے۔ اسے رونا آنے لگا تھا، بھاگتی ہوئی چلی اپنے روم میں۔ اوف میرا، آپ بہت حسین لگ رہی ہیں یار، آج تو شامیر بھائی پکا دیوانہ ہو جائیں گے آپ کے، دیکھنا یہ حسن کا جادو کیسے چلتا ہے ان پر۔ دعا میرب کو بے حد خوبصورت سا تیار کرتی اب اسے چھیڑ رہی تھی، اس نے ایک نگاہ انہیں پر ڈالی، اپنے خوبصورت سراپے کو دیکھا، کیا وہ سائیں کو اچھی لگ سکتی ہے؟ پہلا خیال ہی یہی تھا۔ سب نیچے بڑے سے آنگن میں تھے، یہیں پر ساری سجاوٹ کی گئی تھی، ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ وہ مہرون کر کے ہلکے سے کامدار کپڑوں میں ملبوس تھی، خوبصورت لمبے بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ آج تو پکا انتظام کیا ہوا تھا آپ نے سائیں پر بجلیاں گرانے کا، اور وہ بھی آج کچھ کم نہیں لگ رہا تھا، سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ کب سے بے چین نظریں دشمن جاں کو ڈھونڈ رہی تھی، جب وہ سامنے آتی دکھائی دی پر کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دادی سے باتیں کرتی، کچھ کام میں ہاتھ بٹا رہی تھی، اپنے چچا والوں کو، فاطمہ کی شادی تھی، کیسے پیچھے رہتی۔ شامیر اسے اندر جاتا دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا، ناراضگی اپنی جگہ پر اتنی قاتل حسینہ کو اگنور کرنا بہت مشکل کام تھا، جو اب ضبط کے بعد بھی ٹوٹ رہا تھا۔ بھائی کدھر؟ رضا بیچ میں ہی حائل ہو گیا تھا، وہ کچھ کام ہے آتا ہوں۔ شامیر جلدی بہانہ کرتا وہاں سے جانے لگا، رضا پھر کچھ کہتا، شامیر کہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آپ ولن کیوں بن رہے ہیں ان کے بیچ؟ دعا رضا کو آنکھیں دکھاتی اس کا یوں شامیر کو روکنا سمجھ گئی تھی، نہیں میں تو ہیرو بننا چاہتا ہوں، وہ بھی تمہارا۔ رضا شرارت سے آنکھ ونک کرتا مسکرایا تھا، یار آج بھی میرے دل پر بجلیاں گرانے آئی ہو؟ دیکھو بندہ معصوم ہوں، یا یوں سر عام بدنام نہ کرو۔ رضا کی آنکھوں میں شرارت تھی، لہجہ محبت سے چور تھا۔ دعا گھبراتی دور ہوئی اس سے، اس کا یوں بات کرنے کا انداز اسے گھبرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آپ ہم کہا تھا نا ہم سے ایسی واہیات باتیں نہ کیا کریں، ہم شامیر بھائی کو بتا دیں گے۔ دعا گھبراہٹ پر قابو پاتی اسے گھورتے ہوئے کہا، یار بھائی کی دھمکی نہ دیا کرو، میں بہت شریف بندہ ہوں، تم جانتی نہیں، ایک بار جسے دل میں بٹھا لیا اسے کہیں اور نہیں بٹھاتا، اور اب تیار رہنا۔ رضا ایک دم سنجیدہ ہوا، کس کے لیے؟ دعا نے نہ سمجھی سے پوچھا، اگلی ہماری باری ہے، جلد آؤں گا رشتہ مانگنے۔ رضا کے انداز نے اسے سر سے پیر تک سرخ کر دیا، دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، کچھ کہنے کو تہا نہیں، مڑ کر چلی جاتی ہوئے نہ جانے کیوں ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے، اور رضا نے بھی اس کی پشت پر محبت بری نگاہ ڈالی۔ دعا تو اسے شروع سے ہی پسند آ گئی تھی، پر کچھ اس کے نخرے والے انداز پر چڑھا تھا، لیکن یہاں آتے اس کی ساتھ خوبصورت لمحات گزارنے پر احساس ہوا محبت ہو گئی ہے۔ دعا سے اسے دل کے حالات چھپانے سے اچھے بیان کیا جائے، میرب جلد بازی میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی کہ ڈس بیلنس ہوتے ہی لڑکھڑائی، گرنے کے ڈر سے فوراً آنکھیں کبوتر کی طرح میچ لی تھی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی نے کمر سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دل تھم گیا، سانسیں رک گئیں، جب ناک کے نتنوں سے ٹکراتی محصور کن خوشبو نے سانسوں کو مہکایا تھا۔ وہ دم سادے اس لمحے کو محسوس کرتی، شرم سے بوجھل پلکوں کو دھیرے سے سامنے کھڑے وجود پر ڈالتی، دھڑکنوں نے سائیں کی یہاں موجودگی پر شور مچایا تھا۔ دوسری طرف بھی کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی، نازک صورتحال پیش ہوئی تھی، ضبط کے بندھن ٹوٹنے پر تھے۔ شامیر کے مضبوط حصار میں کھڑی وہ لرزتی پلکوں کے رقص نے شامیر کو گستاخیوں پر اکسایا۔ رابی پھپھو کی دور سے آتی آواز پر دونوں ہوش کی دنیا میں آئے۔ شکریہ، میرب مدھم دھڑکنوں سے کچھ کہتی وہ خاموشی سے اپنا راستہ اختیار کرتا چلا گیا۔ اس نے مڑ کر اس بے وفا کو دیکھا، دل بھر سا آیا تھا، پھر رونے کو جی چاہا تھا، پر اب بس ہو گئی تھی اس کی۔ نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے غصے سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ شامیر کمرے میں آتا سگریٹ سلگا کر تیکھی نظروں سے سامنے میرب کو دیکھا، اسے ڈبڈبائی نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر وہ لب بھیج گیا۔ سائیں، وہ کپ کپاتی آواز تھی، کوئی کام تھا؟ سرد تاثرات تھے، آپ ناراض کیوں ہیں؟ اسے رونا آیا تھا اس کے سرد لہجے پر۔ میں ناراض کیوں ہوں یہ جانتے ہوئے بھی پوچھ رہی ہو تم؟ منع کیا تھا، میری اجازت سے کہیں نہیں جاؤ گی، پھر بھی تم نے اپنی مرضی کی، اب میرا بات نہ کرنا برا لگ رہا ہے تمہیں؟ شامیر سگریٹ پھینکتا تیزی سے اس کے قریب آیا، اسے اپنی طرف کھینچا تھا، ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکتا وہ چبا چبا کر بولا، ایک بازو پر کی سخت گرفت اور کھردرا لب و لہجہ محسوس کر کے وہ ڈر گئی تھی، پھر ہمت نہیں ہارنی تھی۔ سائیں، آپ بھی تو یقین نہیں کرتے مجھ پر، میں نے ساس اماں کو کبھی کچھ برا نہیں کہا، اس لیے سوچا آپ نے کبھی اعتبار نہیں کیا مجھ پر، پھر کیسے رہ لیتی آپ کے ساتھ؟ وہ بھاری لہجے میں بولتے ہوئے رکی، آنسو تیزی سے بہنا شروع ہوئے تھے۔ شامیر سخت نہیں ہونا چاہتا تھا اور غصہ کرنا تھا، پر اس کی خوبصورت قاتل
कातिल नम आंखों ने बोलने से रोक दिया। हमारे बीच जो भी हुआ वो सभी गलत फहमी थी, हम भी इंसान हैं, कभी गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब छोड़कर चले जाओ, सब ख़त्म हो गया। शामिर संजीदगी से बोला। फिर साईं आप यहाँ क्यों? वो पूछना चाहती थी कि आप मेरे लिए आए हो या फिर ये बेवफाई वाला सलूक क्यों नहीं आ सकता? और तुम्हें लग रहा होगा तुम्हें मारने आया हूँ, बदला लेने। अरे नहीं मीरा, मैं तो तुमसे यहाँ अपने पैसे लेने आया था। शामिर का लहजा एकदम बदला था। उसे सामने हक रखती हसीन बीवी को कब तक खुद पर जब्त करता। पैसे कौन से? मेरे पास आपके पैसे नहीं, कसम ले लें साईं, मैं कोई चोरी करके नहीं आई, वो तो एक बार ही हाथ लगे। वो आंसू साफ करती खुद पर लगे इल्ज़ाम से तड़प उठी थी। हाँ मेरी मासूम बीवी, वहीं 1,000 रुपये लेने आया हूँ। पुलिस वाला कहाँ छोड़ता है अपना हिसाब। आंखों में खुमार सा उतरा लहजा शरारती था। मुकम्मल अपने हिसार में लिए उसे दोनों बाजुओं को कमर के गिर्द हायल किए थे। वो शर्म हया से निगाहें नहीं मिला सकी, पर उसकी बातों ने हैरत से उसकी तरफ तवज्जो दी। साईं तुम? उसे दुख हुआ, रोने की वजह से बोला न गया। अब्बा से लेकर आती हूँ। वो हिसार से निकलने को मछली, पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। रुके मोहतरमा, तुम मेरा हिसाब पैसे से नहीं दोगी, बल्कि वो कर्ज अपनी मोहब्बत से अदा करोगी। शामिर का अंदाज बहुत रोमांस टिक था। उसे मजीद खींचकर खुद के करीब किया, एक बाजू उसकी कमर पर बांध कर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वो मुकम्मल उसके हिसार में थी। हया से सुर्ख चेहरा, करवत भी क्या कमाल की थी, आज तो जान लेने के दर पर थी। वो शर्म व हया से सीने में मुंह छुपा गई थी। साईं जी अब नाराज़ नहीं, हल्की सी आवाज़ में पूछा था। किसने कहा नाराज़ नहीं, ये तो अपना हक जता रहा हूँ, मनाने के लिए कुछ करो तो मानूं। उसके कान के पास सरगोशी करता बोला। उसके लफ्ज़ों पर मीरब की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। साईं, उसकी गुस्ताखी पर वो खफा होती दूर हुई। शामिर ने मुस्कुराहट दबाकर आंखें दिखाई। मीरब तुम ठीक हो? राबी उसकी सुबह से तबीयत खराबी पर परेशान सी हो गई थी। कल शादी ख़त्म होते ही सब चले गए थे। दादी और मीरब वलीमे के लिए रुके हुए थे, जिस पर शामिर फिर उससे खफा होकर गया था। वो चाह कर भी यहाँ रुक नहीं पाया था। जॉब थी, रदा और दुआ की पढ़ाई। वो लोग वादा करके गए थे कि वलीमे पर आएंगे, फिर सब साथ मीरब और दादी को ले जाएंगे। अहमद साहब, समीना बेगम भी बच्चों के साथ वापस चली गई थी। मीरब फिर अपने साईं को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, पर उसकी किस्मत में साईं के साथ सुकून के लम्हात जैसे गुजार नहीं रहे थे, और आज सुबह से तबीयत में बोझलपन महसूस हो रहा था। मीरब अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास चली जाओ, तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। रानिया अम्मा भी परेशानी से कहा। नहीं अम्मा, अब क्या डॉक्टर के पास जाना, कुछ उल्टा सीधा खाया होगा इसलिए। मीरब वो बोलते हुए बेहोश हो गई थी। राबी अम्मी और नानी अम्मा चीखों पर सब अंदर गए थे, जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए उसे, और इसी वक्त वडेरे की नज़र मीरब के बेहोश वजूद पे को अस्पताल में दाखिल होते हुए पड़ी थी। साईं सुने, डर से पुकारा उसे। क्या सुनूं? हाँ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था। जब पता चला उसकी तबीयत खराबी का, किसी तरह वो जॉब से भागा था गांव। जब उसने पूछने पर पता चला वडेरा वापस गांव में अपनी दहशत चला रहा है। मीरब वालों के घर पर उसकी नज़र रखी हुई थी, पर उसे एक लास्ट वार्निंग देता वो मीरब को अपने साथ ले आया। गुस्सा होना चाहता था उसके वहाँ ज़िद पर रुकने पर, लेकिन उसकी वो खुशी दी थी जिस पर सिर्फ मोहब्बत दिखानी थी। लेकिन उसकी गुस्सीली तबीयत का क्या करता जब तक गुस्सा ना निकाले, जैसे सुकून नहीं उस शख्स को। एक तो साईं आपकी नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है, ये ना मुझसे मोहब्बत से बात कर ले, हमेशा मुझे डांटते और गुस्सा करते हैं। कभी समझा भी है मुझे कि नहीं, आपको मेरे साथ रहना ही नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं। उसके सर्द रवैये पर उसे रोना आया था। शामिर को अंदाज़ा नहीं था वो रोना शुरू कर देगी, पर वो भी क्या करता, उसे खोने से डर जो लगता था। अब मीरब, अच्छा सुनो, रोना बंद करो, मैं बस चाहता हूँ तुम खुश रहो, तुम्हें और तुम हमारे बच्चे को कुछ ना हो, इसलिए तुम अब गाँव नहीं जाओगी। जब जाना हो मेरे साथ, बस एक दिन के लिए। वो उसे प्यार से समझाने लगा था। उसका चेहरा हाथों में लेते उसके आंसू साफ किए। आप नाराज़ नहीं है ना? अभी भी उसकी नाराज़गी की फ़िक्र थी। मनाओगी मुझे? शामिर उसके हाथ अपने हाथों में लेता उसकी आंखों में देखकर जज्बे से बोला। हमेशा मैं, मीरब ने नम निगाहों से शिकवा किया। तंग कौन करता है? जैसे याद दिलाया। गुस्सा कौन करता है? वो भी याद दिलाने लगी। दिलाता कौन है? वो भी अपने नाम का एक था। माफ़ करें, मुझे जाने दें, हमेशा मैं ही बुरी, गुस्से से कहती वो फिर कमीना गुस्से से कहती वो फिर ज़बान फिसलने पर दांतों तले ज़बान दबा गई थी। आंखें ज़ोर से मिचली। शामिर को इस बार गुस्सा नहीं आया था। उसे प्यारे से अंदाज पर हंसी और प्यार बेवक्त आया था, पर छुपा कर चेहरे पर संजीदगी तारी कर दी। रुक क्यों गई? गालियाँ देना नहीं छोड़ोगी तुम? पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? आंखों में शरारत थी, लहजा सख्त सर्द था, जिस पर मीरब का खौफ आया। दिल धड़का था कि साईं वो मैं गलत शिश। वो अपने बोलने पर शर्मिंदा होती माफ़ी मांगने लगी कि उसके होंठों पर उंगली रखकर चुप करवाया। डराने वाला रूप था उस वक्त। तुम्हें एक बार जेल में
में डालकर अपने खूब बदले लूँ। ये जो ज़बान तुम्हारी रुक रुक कर फिर चलती है ना, इसे एक बार ही ठीक कर दूँ मेरे बच्चे के आने से पहले, वरना इसे भी यही सिखाना है तुमने। क्या कहती हो, प्यार से चलोगी जेल में या उठा कर ले जाऊँ? शामिर सही मायनों में उसकी जान लेने पर था। खौफ से उसका दिल बंद होने को था। रोते हुए नफ़ी की उस तरह बहुत क्यूट लगी थी, पर अभी प्यार नहीं दिखा सकता था। ये आखिरी बार था, कसम ले ले अब ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। माफ़ कर दें साईं, मैं आपकी हर बात मानूंगी, वादा। वो सूसू करते हुए कहा। अच्छा अच्छा बस रोना बंद करो, इतना कोई रोता है क्या यार, मजाक कर रहा था सच्ची में। मीरा तुमने मेरी दिल की दुनिया ही बदल दी है यार, तुम मुझे बहुत अजीज हो। शामिर के आगे बढ़कर उसे अपने से हाथ लगाया। उसका रोना मजीद नहीं देख सकता था। अब मोहब्बत के रास्ते पर महबूब को दुख दिए कहाँ बर्दाश्त होता है। साईं आप बहुत बुरे हो। हाँ बहुत ज़्यादा यार। यार ना कहें, मासूमियत से कहती उसे प्यारी लगी। क्यों? वो हैरान हुआ। अम्मा कहती हैं लोफर बोलते हैं यार। यार मीरब की बात पर वो हंसता ही चला गया। उसे फिर रोने की तैयारी देखते खुद से लगा गया। मीरब और उसकी बातें उफ कमाल होती हैं। शामिर को कभी हंसाती तो कभी गुस्सा दिलाती। माफ़ी मिल सकती है अपने बच्चों की। अम्मा से शरारती लहजे था छिड़ने वाला। साईं तुमने मुझे बहुत रुलाया, बहुत डराया, मैं कैसे तुमको माफ़ करूं? तुम बहुत बुरे हो पर तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए माफ़ कर रही हूँ अपने बच्चे के अब्बा को। शिकवा कौन लहजा, नम निगाहें में मोहब्बत भरा दिल था। साईं सीने से लगी मीठी सी पुकार। जी साईं की जान। उसका बालों में हाथ हल्का सा हिलाता हुआ सुकून आ रहा था। दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, पता नहीं कब से, पर बहुत मोहब्बत हो गई है आपसे। वो शर्मीली मुस्कुराहट इज़हार मोहब्बत पर दिल धड़कन अपनी धुन बजा रही थी। सोच रहा हूँ कर लूँ दूसरी शादी भी, हर मर्द की ख्वाहिश होती है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ? वो तंग करने लगा। साईं सच में कर लोगे? मैं इस बार सच्ची में चली जाऊँगी गाँव वापस, बता रही हूँ। आप ही कमीज से 2000 भी चोरी कर लूँगी। गुस्से में कहती वो अलग हो गई। उसकी बातें ने दिल की दुनिया ही हिला दी थी। आप मुझे छोड़ेंगे ना? हमेशा ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मोहब्बत है नहीं करते हैं। उसे रोना आया। एक तो ये शख्स मजाल है कभी दो पल उसकी खुशी दे, जब तक रुलाए ना सुकून नहीं आता। शामिर को तुम छोड़कर चली जाओगी, मैं फिर लेने आ जाऊँगा। वो जाने लगी थी कि उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो सीने से आ लगी। गुस्से से हाथ छुड़ाने की कोशिश में मचल रही थी। उसकी गिरफ्त में वो दिलचस्पी से बस उसे रोता गुस्से से देख रहा था। मैं कभी वापस नहीं होंगी, आप करें दूसरी तीसरी, तुम्हें तो अच्छे भी वापस आएंगे। रही दूसरी तीसरी तो वो भी तुम कराओगी, अपने हाथों से मेरी दुल्हन को सजाओगी। शामिर का मूड ही उसे तंग करने का था। मार दूंगी अपने हाथों से उन्हें, फिर ले जाना जेल। बहुत शौक है ना आपको मुझे जेल में डालने का? कर ले ये भी। हसरत पूरी गुस्से में रोते हुए कहती, हाथ छुड़ाकर करवट बदले कर दूसरी तरफ मुंह करती नाराजगी का इजहार किया, साथ रोने में मसरूफ थी। शामिर के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। आगे बढ़कर उसे अपने मुकम्मल हिसाब में लेता, उसके बालों में मुंह छुपा गया, गहरा सांस लेता। बीवी साईं नाराज हो गई है? अच्छा सुनो। प्यार भरी सरगोशी करता उसकी धड़कनों में शोर मचा गया था। नहीं इधर देखो मीरब, रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। मैं बस तुम्हें तंग कर रहा था, तुम मेरी पहली और आखिरी बीवी हो, बस इसके बाद कोई नहीं। और मैं तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुमसे पता ही नहीं चला क्या तुम्हारे संग कैसे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम्हें डांटना, तुमसे प्यार आना बहुत प्यारा लगता है मीरब। शामिर ने उसका सर तकिए पर रखा, खुद बराबर लेट गया। नरमी से उसके आंसू साफ करता बोला था। दोनों की निगाहों में मोहब्बत थी एक दूसरे के लिए। पता है जब जब तुम साईं कहती हो, मेरा दिल तुम्हारी पुकार पर धड़क उठता है, तुम पर बेहद प्यार आता है। उसके करीब होता, उसकी नाक पर अपनी नाक रब की एक बाजू से उसे अपने हिसार में लिया होता। साईं जी आप मुझे डराओगे तो नहीं ना? वो कभी दूसरी शादी की बात भी नहीं करोगे ना? सच्ची, वरना मैं चली जाऊंगी, वादा करें। आपसे गुस्सा में से बड़ा डर लगता है मुझे, उसकी मासूमियत। उफ मीरब कितना प्यार ना आए शामिर को इस पर। तुम वादा करो गुस्सा नहीं दिलाओगी? तो नहीं डराऊंगा, वरना मूड की गारंटी नहीं देता मैं। साईं शामिर की जवाब ने उसे गुस्सा दिलाया, पर उसकी मोहब्बत भरे लम्स चुप करवा देते थे। उसे सीने पर रखे, आंखें मूंदे लेटी सुकून से। वो खुद भी सुकून में था। अब उसके संग उसकी माँ बनने की खुशी से सब घर वालों को भी बहुत खुशी दी थी। भाई मेरा भी कुछ सोच लो। अब रज़ा शामिर के पास बैठा सरगोशी में बोल रहा था। लाउंज में सब साथ बैठे हुए थे। मीरब का 5वां महीना चल रहा था। तुम्हारा क्या सोचना है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। शामिर उसका इशारा समझ रहा था। दुआ के बाप की बातों से भी लग रहा था कि उन्हें रज़ा अपनी बेटी के लिए पसंद है। हाँ आप तो माशाल्लाह बाप बन गया। मेरा भी सोचा, मुझे भी अपने बच्चे दुनिया में लाने हैं यार। रज़ा की बात पर सबके कह के निकले। छोटे अदा तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी मैं कराऊंगी। मीरब की मासूमियत पर प्यार आया था। ये हुई ना बात भाई, देखें ये होती है भाभी बहन माँ। आई लव यू मेरी जान, जल्दी से हमारे शहजादे को दुनिया में लाओ, फिर मेरी शादी की तैयारियां। पकड़े रहता तो जैसे घोड़े पर सवार था। बस ना चला, आज ही दुआ को ले आई। साईं आप छोटे अदा के लिए अपने साहब से बात करें ना, वो दुआ का रिश्ता हमें दे। मीरब रज़ा की बात कहने पर शामिर से बात करने आई थी। ख्वाहिश तो उसकी भी थी। तुम चाहती हो सर मुझे नौकरी से निकाल दें? ये बात कहूँ उनसे 4 दिन न हुए उनकी बेटी
4 دن نہ ہوئے ان کی بیٹی ہمارے پاس حفاظت کے لیے بھیجی گئی تھی اور یہاں تمہارے چھوٹے ادا نے عاشقی کرنی شروع کر دی۔ شامر نے سنجیدگی سے گھورتے ہوئے کہا، سائیں میرے چھوٹے ادا ایسے نہیں ہیں، محبت تو کبھی ہو ہی جاتی ہے، پوچھ کر تھوڑی کرتے ہیں، محبت ہو گئی تو بس ہو گئی، اب کیا میرے معصوم ادا پر الزام لگائیں گے؟ میرب کو شامر کی بات بری لگی، غصے میں سنا کر چلی گئی۔ شامر اس کی پشت دیکھتا رہ گیا، اسے بولنے کا موقع دیے بغیر یہ گئی وہ۔ دعا کیسی ہو رضا؟ دعا کو گھر میں دیکھ کر ہی خوش ہو گیا تھا۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ دعا نے نرم مسکراہٹ سے جواب دیا، میں تو بہت کچھ سنا سکتا ہوں، تم سن پاؤ گی؟ رضا کا لہجہ شریر تھا، آپ کو پتہ نہیں لگتا آپ بہت چھچورے ہو گئے ہیں؟ دعا نے گھورا، نہیں میں تو آج کل بہت ہینڈسم ہو گیا ہوں، پتہ ہے بھابھی میرے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں۔ رضا نے بہت غور سے دعا کے تاثرات دیکھے رہا تھا، رضا کی بات پر دعا کا نہ جانے کیوں دل دھڑک اڑا تھا اچانک تیزی سے۔ اچھا، وہ بے دلی سے بول کر آگے بڑھی تھی کہ رضا پھر سامنے آیا، کیا یار ہم دوست بنے تھے، یاد نہیں تو کیا یاد کراؤں؟ خیر مجھے ایک بات کہنی ہے تم سے۔ رضا سیریس ہوا، کیا کہنا ہے یار؟ جیسے بھائی بھابھی والے معاملے میں مدد کی اب بھی کر دو، ویسے مجھے ایک لڑکی پسند ہے، بس اس کے باپ کو امپریس کرنا ہے، سو کوئی آئیڈیا دے سکتی ہو؟ وہ بہت سنجیدہ سا بول رہا تھا۔ کیوں مدد کریں، آپ کی زندگی ہے، جو کریں، ویسے بھی آپ کی چھچوری حرکتوں کی وجہ سے اس لڑکی کا باپ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ دیکھنا دعا کو غصہ آیا، اس کا یوں بولنا اسے پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ یہاں تو خود دل آیا تھا اس کا، یار لڑکی تو راضی ہے، بس باپ اس کا مسئلہ ہے، ہم کیوں کریں آپ کی مدد، جا کے خود کریں اپنی، ہے تمہیں ملواؤں پھر مدد کرو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتا تھا، نہیں ملنا ہمیں، جانے دیں۔ اب وہ غصے سے جانے لگی پر اس کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ یہاں رہتی ہے وہ آنکھوں میں دیکھوں اس کا عکس، پیاری ہے نا؟ رضا نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا، آنکھوں کی طرف اشارہ دیا جس کا عکس اس کی آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ دعا کی تو صحیح معنوں میں دھڑکنوں میں شور سا مچ گیا تھا، شرم سے نگاہیں ہی چرا لی تھی۔ رضا دھیرے سے جھک کر اسے کان میں سرگوشی کی، ہاں تو مناؤ گی میرے سسر کو؟ ان کی پری مجھے پسند آ گئی ہے۔ سائیں آپ کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں جاگی کہ ایک پڑھی لکھی عورت ملنی چاہیے تھی آپ کو میری جیسی؟ نہیں۔ میرب نے اپنے ان پڑھ اور شامر کے پڑھے لکھے پر افسوس سا ہوا، وہ ایک حسین مرد پولیس والا اور وہ گاؤں میں رہنے والی ان پڑھ، اس کا نصیب بنی۔ مجھے نہیں پتا میری ایسی کوئی خواہش تھی کہ نہیں، ہاں اچھی پڑھی لکھی اخلاق والی ہو، جو گھر بنانا جانتی ہو، جیسے پتا ہو گھر کو جنت کیسے بناتے ہیں، جیسے میرے ساتھ میرے ماں باپ کا خیال رکھنا آتا ہو، تم میں یہ سب تھا۔ تم بہت صاف دل کی پیاری سی لڑکی ہو جسے صبر کرنا بھی آتا ہے، بس ایک بات بری ہے تمہاری۔ شامر محبت سے کہتا، آخر میں منہ بنایا وہ کیا؟ میرب نے حیرت سے پوچھا، تمہاری زبان؟ شامر نے گھورا، سائیں اب تو گالیاں نہیں دیتی میں، میرب کی معصومیت اوف پہلے کم دی تھی۔ شامر نے یاد دلایا، وہ سب معاف نہیں کیا آپ نے، میرب کو دکھ ہوا کر دیا تھا کیونکہ میں بھی تو برا بنا تھا تمہارے ساتھ، تم نے کیا معاف؟ ایک دم محبت بھرا لہجہ، ہاں تھوڑا سا شرارت ہوئی۔ تھوڑا سا کیوں؟ حیران ہو کیونکہ آپ ابھی بھی غصہ کرتے ہیں مجھ پر؟ یاد دلایا، وہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے یار، اب تم ہیروئن میں اور میں ہیرو تو نہیں نا، کسی ناول کے اینڈ میں اچھے بن جائیں جس کے آگے جا کے لڑائی جھگڑے نہیں ہونے، یہ تو تم بہت اچھے سے جانتی ہو، کب کیسے غصہ دلا دیتی ہو۔ شامر نے بھی حساب برابر کیا، سائیں تم تو کم نہیں ہو، غصے میں خطرناک لگتے ہو۔ پیچھے سے میرب کہاں پیچھے رہتی، اچھا بھویں اچکائی، ہاں جی، مسکراہٹ دبائی جانے من سائیں اس کے پکار پر چھڑتا اس کو شرمانا۔ سائیں اگر کبھی زندگی میں آگے جا کے آپ کو لگے کہ آپ دوسری شادی کر لینا چاہیے پہلے پر شاید تھوڑا پچھتاوا ہو تو آپ کر لینا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میرب کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال آیا جس نے اداس کر دیا تھا، ایک لگاؤں گا نہ ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی تمہاری، اور اب سو جاؤ خبردار۔ ایک آواز بھی نکلی تو شامر کو غصہ ہی آ گیا تھا اس کی باتوں پر، وہ بھی اس کے غصے سے ڈر کر چپ ہوئی۔ میرب تم نے مجھے معاف کیا؟ سمینہ بیگم شرمندہ تھی میرب کے سامنے، کیسی باتیں کر رہی ہیں ساس اماں، میں کوئی ناراض نہیں، آپ مجھے گناہ گار نہ کریں، یوں ہاتھ جوڑ کر میرب نے دل سے معاف کیا تھا انہیں، اب ان کے ساتھ بہت خوش تھی۔ سنگ پیا ساتھ جو تھا، اوئے لڑکی اپنی بوڑھی نانی سے بھی معافی مانگ، یاد نہیں کیا بولا تھا مجھے؟ دادی نے گھورا، اس کی بدتمیزی یاد دلائی، نانی اماں تم تو میری جان ہو، پیار سے نانی اماں کے گلے لگی تھی، مجھے بتائیں دادی کیا کیا اب اس نے، میں کرتا ہوں سیدھا اسے، شامر نے مصنوعی گھوری سے کہا، بس کر دے میری معصوم سی پیاری سی میرو، بھابھی کے پیچھے پڑ گئے ہیں یار آپ لوگ۔ رضا نے بھابھی کا ساتھ دیا جس نے اس کا رشتہ کروا کر ہی دم لیا تھا، ہاں بچے تمہارا کام جو ہو گیا ہے۔ احمد صاحب نے بھی ساتھ دیا مذاق مستی میں۔ سائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شامر کا آج پھر ہوش اڑانے کو تیار کھڑی لال رنگ کے کپڑوں میں بے حد حسین لگ رہی تھی، کھلتا گلاب بھرا ہوا جسم، پیاری سی بہت خوبصورت روپ تھا آج، ماشاءاللہ بہت پیاری۔ شامر کی جان گہری دلچسپ نظروں سے دیکھتا دل سے بولا، وہ خود سفید کاٹن کے شلوار قمیض میں بہت پیارا اور وجیح لگ رہا تھا، ماشاءاللہ سائیں جی آپ بہت سونے لگ رہے ہیں۔ میرب نے شوہر کی نظر اتاری، سائیں آج ہم ناچیں گے؟ میرب کا دل کیا رضا کی سگائی میں خوب ناچے مزے کرے، خبردار ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں۔ سائیں آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں، لیکن کیوں؟ مجھے بہت
بہت شوق تھا نا ادا کی شادی پر ناچنے کا، تو اب منع کیوں کر رہے ہیں؟ میرب ضد پر آئی، لہجہ ناراضگی والا تھا۔ تم پاگل ہو، ایسی حالت میں تم سب کے سامنے ناچو گی؟ رضا کی شادی میں ناچ لینا ابھی نہیں ٹھیک ہے، پیار سے سمجھانے لگا۔ جانتا تھا غصہ کرنے کا وقت نہیں، ابھی نہیں، میں ناراض ہوں۔ میرب غصے مت دلاؤ یار، آج بہت اچھا دن ہے، چلو مسکراؤ میری پیاری بیگم۔ شامین نے اسے قریب کرتے ہوئے محبت سے بنایا۔ رضا اور دعا آج محفل میں چھائے ہوئے تھے، بہت پیارے لگ رہے تھے دونوں کی آج منگنی کے ساتھ ان کا نکاح بھی تھا۔ 2 سال بعد رخصتی رکھی تھی ان کی، ابھی جو کہ پڑھائی چل رہی تھی دونوں کی۔ میرب ناچنے کا دل مچل رہا تھا، پر شامین نے تو جیسے نظر ہی اس پر رکھی ہوئی تھی۔ آج میرب کا خوبصورت سفر شروع ہوا تھا اور وہ بہت خوش تھی اپنے کو ساتھ، اپنے سائیں کے ساتھ۔ شامین اور میرب عادت بن گئے تھے، ایک دوسرے کی عادت ہو تو ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارنا مشکل ہوتا ہے، وہیں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ نفرتوں لڑائی جھگڑوں کے بعد ہی تو کچھ خوشیاں ملتی ہیں جنہیں اپنی بے قدری سے ہم کبھی کھو دیتے ہیں تو کبھی پا لیتے ہیں، یہی تو زندگی ہے۔ محبت دو گے محبت ملے گی، عزت کے بدلے عزت ہی تو چاہیے ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دل کر رہا ہے آج ہی رخصتی کروا لوں، کیا کہتی ہو؟ رضا دعا کو ساتھ بٹھائے سرگوشی میں بولا تھا۔ دعا پر بہت زیادہ روپ آیا تھا آج، اور یہی چیز رضا کی ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ ہم ہیں ہی خوبصورت، میں کہتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمیں وقت چاہیے ہماری پڑھائی ختم ہونے تک۔ دعا نے صاف ہری جھنڈی دکھائی، وہ گھورتا رہ گیا۔ ایسے کہو گی تو اٹھا کر لے جاؤں گا، ویسے ہی میرے بچے اوپر بیٹھے بور ہو رہے ہیں، انہیں دنیا میں آنا ہے یار، تم ظالم ماں نہ بنو۔ رضا تو جیسے شرم بیچ کر آیا ہو آج، ایمان جو خراب کر رہی تھی اس کی خوبصورتی اور ان کے بیچ حلال رشتے نے بولنے کا موقع دے دیا تھا۔ آپ چاہتے ہیں ہم بابا سے بول کر آپ کو اندر ڈلوا دیں؟ اگر پھر کوئی بے شرمی والی بات کی تو ابھی اٹھ کر چلی جاؤں گی، ویسے ہی آپ کو ہم سے شروع سے گندی نظر تھی نا، آج کر لیا اپنا شوق پورا۔ دعا اس کی بے شرم باتوں سے غصے میں بول گئی۔ رضا ایک نظر اسے دیکھتا خاموشی سے آگے دیکھ رہا تھا، اس کے جواب نہ دینے پر دعا کو دیکھا جو سنجیدہ نظر آتا، ہینڈسم تو وہ شروع سے ہی تھا، اس کا بولنا اور پیار کرنے والا انداز ہی تو اسے پسند تھا، اب اس کی خاموشی نے ڈرایا تھا۔ رضا کوئی جواب نہیں جانے لگے، پر ہاتھ دعا کے نرم ہاتھوں میں تھا، مڑ کر اس کی نم نگاہوں میں دیکھا۔ سوری ہم زیادہ بول گئے، ہم ویسا کچھ وہ کچھ کہتی رونے سے بولا نہ گیا کہ رضا نے ایک نظر آس پاس ڈالی، سب کھانا کھانے میں مصروف تھے، اس کا ہاتھ تھام کر دوسری سائڈ چلا گیا، وہ بھی خاموشی سے ساتھ تھی۔ آپ ناراض ہو گئے؟ ہاں، تم نے میری پاک محبت نظروں کو گندی کہا۔ رضا سنجیدہ تھا، نہیں وہ بس منہ سے نکل گیا، سوری ایسا کچھ نہیں نہیں کہوں گی پلیز۔ دعا اسے ہاتھ تھام کر محبت سے بولی تھی، رضا کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے صاف محبت دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے نہیں پھر کیسے؟ حیران ہوئی اس کے نہ ماننے پر۔ تمہاری آنکھوں میں جو میرے لیے محبت ہے اسے لفظوں میں بیان کرو، اپنے ہونٹوں سے ادا کرو۔ اپنے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتا اس کا دل دھڑکا، وہ اس کی جان نکال گیا۔ رضا کوئی دیکھ لے گا پلیز چھوڑیں، شرم و حیا سے گھبراتی ہوئی آواز میں بولی۔ چھوڑ دو سچ میں؟ آئی برو چکائے اسے دیکھا، وہ نرم حیادار نگاہوں سے نفی کی۔ رضا مسکراہٹ دبا گیا، پر مناؤ، سوری ہم نہیں ایسے کچھ الگ کر کے۔ دعا آنکھوں میں دیکھتا، لہجہ سنجیدہ رکھا، نگاہوں میں محبت تھی۔ وہ ایک پل کو آنکھیں بند کرتی، گہرا سانس لیتی، اس کے حصار میں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے گالوں پر لب رکھتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ رضا کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، تم تو بہت تیز نکلی۔ وہ اب چھیڑ رہا تھا، اس کے گرد حصار مضبوط کرتا۔ دعا کے لب مسکرایا۔ دعا رضا کا انداز ہے آئی لو یو سو مچ اظہار کیا خوبصورت لگا۔ کتنا کھاؤ گی میرب؟ شامل اسے بہت زیادہ کھاتے ہوئے دیکھتا حیران ہوا، ساتھ پریشان بھی، کیونکہ اکثر زیادہ کھانے کے بعد وہ الٹی کر دیتی۔ سائیں پھر نظر لگائیں گے، اکیلی تھوڑی ہوں، یہ بھی کھاتا ہے؟ میرے ساتھ 2 لوگ ہیں، ہم اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی شامیر کو ہنسا گئی۔ میرب کیا کروں تمہارا؟ وہ ہنستے ہوئے پیار سے اس کے گال کھینچا۔ سائیں ایسے کرتے ہو تو یہ لٹک جائے گا میرا ماس۔ اچھا بس پھر کمرے میں چل کر الٹی کر دینی ہے؟ اس کا ہاتھ کھانے سے چھڑاتا۔ سائیں آپ کو پتہ ہے نا مجھے شادیوں کا کھانا کتنا پسند ہے، اگر کبھی آپ کو باہر اکیلے دعوت نہ ملے میرے لیے بھی لے آئے گا۔ اس نے واقعی شادیوں کا کھانا بہت پسند تھا، پتہ نہیں کیوں یہ اس کی عادت شامیر کو بہت پسند آتی تھی، کیوٹ سی۔ میں تو کہتا ہوں میری شادی کرواؤ، کھانا ملے گا بہت اچھے، روکوں گا بھی نہیں۔ وہ شرارت سے اسے غصے سے سرخ چہرے پر نظر ڈالی۔ سائیں اگر میری زبان پر کچھ نکلا تو آپ غصہ کر جائیں گے، ایسے فالتو میں استعمال نہیں ہوتی میری زبان، دیکھ رہی ہوں آپ کو بھی ایسے شدید غصہ آیا اور اب برداشت نہیں کر سکتی تھی شامیر کسی اور کے ساتھ رامین کا واپس چلے جانا اسے خوشی تھی۔ اچھا بس ورنہ پھر مجھے بھی غصہ آ جائے گا، چلو رضا کے پاس چلتے ہیں۔ سائیں ہم بھی فوٹو کھنچواتے ہیں؟ ہاں جان ضرور، یہ لوگ نہیں سدھر سکتے تھے، لڑنا محبت کرنا یہی کام تھا دونوں کا، پر کچھ بھی ہو ایک دوسرے کے کسی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے تھے، یہی تو محبت تھی ان کے بیچ۔ نفرت کرتے کرتے محبت ہو گئی ہے ایک دوسرے سے۔ بھابھی کیا میں اچھا لگتا ہوں آپ کو؟ رضا کے سوال پر اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی، اس کا ہر وقت سر پر دوپٹہ ہونا، اس کی بڑی کاجل سی آنکھیں اور سب سے خوبصورت اس کی ہنسی، وہ پورے دل سے ہنستی تھی۔ وہ دل سے مسکراتے ہوئے بولا تھا، اس کے پہلو میں بیٹھی وہ شرما گئی۔ واہ، اور برا کیا لگتا ہے؟ رضا شرارت سے بولا تھا۔ سب اس کی باتیں سن کر ہنس رہے تھے، سب ساتھ لاؤنج میں تھے۔ سمینہ بیگم کی گود میں 3 سالہ چھوٹا
سالار کھیل رہا تھا، بس اس کی یہ 10 گز لمبی زبان اس بات پر سب کی خوشیوں سے بھرے کہہ گونجے، اور سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اس کی زبان نے ہی تو آج تک کام خراب کیا تھا دونوں کے بیچ۔ بھابھی آپ کی باری، میرے سائیں بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ سونے ہیں، یہ لمبا یہ موٹا، یہ اس کی مضبوط بازوؤں، اس کی پرسنالٹی کو موٹاپا کہہ گئی تھی۔ اس کی بات پر سب کے چھت پھاڑ کہہ کے نکلے، اور شامیر نے گورا اور بری بات، سائیں جی کا غصہ بڑا خطرناک ہے، وہ بہت معصومیت سے بولی تھی، سبھی ان کی باتوں سے محظوظ ہو رہے تھے۔ یہ خوشیاں تھیں، یہ محبت تھی جو آج سب پر پرسکون تھے۔ سائیں جی سنیں، کیا ہے سائیں کی مصیبت؟ رانی اماں یہ پھر بولا، مجھے مصیبت؟ وہ منہ بناتے ہوئے شکایت لگائی شامیر کی۔ سب ٹھیک ہونے کے بعد دھیرے سے ہی صحیح، اب حالات بہت اچھے تھے، اور شامیر کا اسے تنگ کرنا میرب کو ابھی تک وہ پاگل پن، کبھی شامیر کو ہنساتا تو کبھی غصہ دلاتا تھا۔ اف، کہاں پھنس گیا میں، تم بعد میں ملو، تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اسے گھورتا بڑبڑایا۔ میرب کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ آئی، جس سے شامیر کو بھی دل میں مسکرانا پڑا۔ ہاں تو سائیں کی جان، باہر بہت زیادہ زبان چل رہی تھی۔ شامیر اسے کمر سے تھام کر خود کے قریب کرتے ہوئے گھورتے ہوئے بولا تھا، سائیں میں آپ کی تعریف کی اور ڈانٹ بھی رہے ہو۔ وہ خفا ہوئی تھی، ساتھ اسی قمیص کے بٹنوں سے کھیل رہی تھی۔ یہ تعریف تھی، بھویں ہو چکائی ایسے کرتے ہوئے بہت پیارا لگا تھا میرب کو۔ سائیں ایسے آنکھیں بڑی نہ کیا کرو، بڑے سونے لگتے ہو، شرما کر کہتی، آنکھیں جھکا گئی۔ اور تم اس طرح مت شرمایا کرو میری جان، دل چاہتا ہے تمہیں ایسے ہی دیکھتا رہوں۔ پتہ نہیں کب کیسے میرب شامیر سے محبت ہو گئی ہے۔ شامیر نے محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میرب آنکھیں موندے مسکرائی، سائیں آپ بہت تنگ کرتی ہو نا، بلا کی معصومیت تھی بہت زیادہ، پر یہ کام صرف میرب آغا ہی کر سکتی تھی۔ شامیر نے اسے گرد حصار مضبوط کیا، سائیں آپ تو گالیاں نہیں دیتی، پھر بھی آپ غصہ کر رہے ہو، کل کون دے رہا تھا نیند میں؟ شامیر نے گورا، سائیں آپ سوتے نہیں، مجھ پر نظر رکھتے ہیں، وہ تو کل مجھ سے لڑے تھے اس لیے دماغ پر سوار تھے، سامنے سے نہ نکلی ہوگی اس لیے نیند میں دے دی، کون سا کوئی بڑی گالی دی ہوگی، یہی بے غیرت کمینہ بولا ہوگا۔ اس کی تیزی سے چلتی زبان پر پتہ ہی نہیں چلا، خود کی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جب احساس ہوا تو اس کے سینے سے لگ گئی، معاف کر دو، دوبارہ نہیں کروں گی، دل سے معافی مانگنے لگی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی میرب۔ وہ بس گھورتا ہوا گہرا سانس بھرا، سدھر گئی تو آپ کو کیسے پسند آؤں گی؟ وہ مسکرائی۔ سائیں آبدہ کہہ رہی تھی، اس کی بیٹی جب بڑی ہوگی تو وہ اسے یہاں بھیجنا چاہتی ہے پڑھنے کے لیے، وہاں گاؤں میں اسکول نہیں ہے، اس لیے اس کا بیٹا بیٹی ہی ہے، وہ لوگ شہر نہیں آ سکتے آپ سب کچھ چھوڑ کر، تو کیا میں انہیں اپنے پاس بلا سکتی ہوں اگر آپ ساس اماں سے اجازت دے دیں تو؟ میرب کے لیے کہنا تھوڑا مشکل تھا، پر اس کی بہن نے جب کہا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک میرب آبدہ جیسی لڑکی ہو گاؤں میں، اسے بڑا شوق تھا اس کے بچے پڑھے لکھے، پہلے بچے اپنے گاؤں کا نام روشن کریں، پر شاید خود شہر نہیں جا سکتے تھے، سب کچھ یہی تھا، بس وہ چاہتی تھی بیٹا بیٹی کا کالج تک اس کے ساتھ رہے، پھر وہ ان کی کوئی انتظام کر لے گی شہر میں، تب تک وہ چاہتی تھی میرب ایک اچھی خالہ ثابت ہو۔ تمہارا بھی گھر ہے میرب، تم فیصلے لے سکتی ہو، ہم ساتھ ہی رہتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کی تو یہ بہت اچھی بات ہے، ہم کسی کے کام آئے، ان کے بچے ہماری وجہ سے پڑھ لکھ کر کچھ بنیں گے، مجھے اور ماما کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شامیر نے اس کا مان رکھا، وہ خوش ہوتی ہوئی، اتنا پیار کرنے والا ہمسفر ملا، اپنی حرکتوں سے اس نے کم تنگ نہیں کیا تھا، پر آج وہ دونوں ایک دوسرے کے نصیب بنے، خوش تھے، ضروری تو نہیں ان پڑھ گھر کے جنت نہیں بنا سکتے، اسے محبت عزت دو تو بدلے میں جنت ہی ملے گی، اس کی طرف سے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ شامیر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، عشق ہو گیا ہے آپ سے؟ وہ سینے سے لگی دور زندگی کی خوشیوں نے مسکرایا تھا ان کی محبت پر۔